السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مضمرات کے کچھ قواعد۔ اس میں ضمیر کی تعریف سب سے پہلے پیش کی جاتی ہے۔ اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی حاضر، متکلم یا ایسے غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے اور کل ضمائر 70 ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اسماء کے بعد ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں، جیسے ربہ، غلامہا، ابنکا، ابی وغیرہ۔ تو دیکھیے یہاں پر رب یہ اسم ہے اور اس کے بعد ہو ضمیر آئی، تو قاعدہ یہ کہ اسم کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ بنتی ہے، لہٰذا رب مضاف ہوگا اور ہو ضمیر مضاف الیہ۔ اسی طریقے سے غلامہا میں غلام مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ قاعدہ نمبر 2، اگر کسی فعل کا فاعل اسم ظاہر یا اسم ضمیر بارز نہ ہو تو واحد و تثنیہ جمع کی مطابقت کا خیال رکھتے ہوئے فعل میں موجود ضمیر مرفوع متصل مستتر کو فاعل بنائیں گے، جیسے اضرب، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ مان کر اس کو اس کا فاعل بنائیں گے، اضرب کا۔ قاعدہ نمبر 3، جو ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہو اسے ضمیر فصل کہتے ہیں، جیسے قرآن مقدس میں پہلے پارہ میں ہے اولئک هم المفلحون، تو یہاں پر جو ہم ہے یہ ضمیر فصل ہے۔ ضمیر فصل کی 2 ترکیبیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ضمیر کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں، ضمیر کو ضمیر فصل کہہ دیں اور کہہ کر چھوڑ دیں، اور اس کے ما بعد کو اور اس کے ما قبل کو مبتدا اور ما بعد کو خبر بنا دیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ پہلے اسم کو مبتدائے اول یعنی اولئک هم المفلحون میں جب پہلی ترکیب کریں گے تو اولئک کو مبتدا اور ہم کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے اور المفلحون کو خبر بنا دیں گے۔ اور دوسری صورت یہ بنے گی پہلے اسم کو مبتدائے اول اور ضمیر فصل کو مبتدائے ثانی بنائیں اور اس کے ما بعد کو خبر، پھر مبتدائے ثانی کو اس کی خبر سے ملا کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا کر مبتدائے اول کی خبر بنا دیں۔ مثلا یوں ترکیب کریں اولئک هم المفلحون، اولئک مبتدائے اول، ہم مبتدائے ثانی، المفلحون خبر مبتدائے ثانی کی۔ مبتدائے ثانی ہم اپنی خبر سے مل کر یہ ہو جائے گی جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوگی مبتدائے اول کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس طریقے سے۔ قاعدہ نمبر 4، اصل یہی ہے کہ غائب کی ضمیر اپنے ما قبل مذکور کسی نہ کسی شے کی طرف دلالت کرتی ہے، چنانچہ ضمیر کو راجع اور اس شے کو مرجع لوٹنے کا مقام کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5، ضمائر نہ کبھی صفت واقع ہوتی ہیں اور نہ کبھی موصوف بنتی ہیں۔ قاعدہ نمبر 6، حاضر اور متکلم کی ضمائر ما قبل کی طرف راجع نہیں ہوتی۔ قاعدہ نمبر 7، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور صیغہ مبالغہ میں ضمیر مرفوع متصل جائز الاستتار ہوگی اور وہ کل 6 ضمیریں ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ۔ قاعدہ نمبر 8، اگر اسماء صفت، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ سے پہلے حاضر یا متکلم کی ضمیر مرفوع منفصل آ جائے تو اب ان صیغوں میں بھی حاضر اور متکلم کی ضمیر پوشیدہ مانیں گے، جیسے انا طالب، انتا کریم۔ پہلی مثال میں طالب میں انا ضمیر اور دوسری مثال میں کریم میں انتا ضمیر پوشیدہ مانیں گے۔ یہاں پر کچھ فوائد بھی ضمیر کے متعلق ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کا واحد مذکر غائب
یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو اور اس میں ظاہر فاعل نہ ہو تو ان میں ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل نکالیں گے۔ ضربہ اور یضربوں میں ہوا اور ضربت اور تضربوں میں ہیا۔ فائدہ نمبر 2، فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہمیشہ فاعل ہوگی، جیسے ضربتوں میں تو ضمیر۔ فائدہ نمبر 3، اور فعل مضارع کے باقی تمام صیغوں میں سے 5 صیغوں، باقی تمام صیغوں میں سے 5 صیغوں یعنی واحد متکلم، جمع متکلم، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب کے علامہ میں ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل ہوگی، جیسے یضربونا میں واو اور تضربنا میں نون۔ فائدہ نمبر 9، فائدہ نمبر 4، خلاصہ یہ نکلا کہ مضارع کے 9 صیغوں میں ضمیریں کل 4 لفظ ہیں، یعنی الف، واو، نون، یا، لہذا یہی 4 لفظ فعل مضارع کے علامہ باقی گردانوں یعنی فعل جحد بلم، نفی تاکید بلند ناصبہ، امر اور نہی میں بھی جہاں آئیں گے تو وہاں یہی 4 لفظ ضمیر مرفوع متصل بارز بنیں گے۔ فائدہ نمبر 5، فعل مضارع کے 3 صیغوں یعنی تضربو، اضربو اور نضربو میں ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل مستتر یعنی پوشیدہ ہوگی، جیسے تضربو میں انتا ضمیر، اضربو میں انا ضمیر، نضربو میں نحن ضمیر۔ اس طرح یہ 3 صیغے فعل مضارع کے علامہ باقی گردانوں یعنی نفی جحد بلم، نفی تاکید بلند، امر اور نہی میں بھی آئیں تو ان میں ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی۔ فائدہ نمبر 6، مذکورہ خلاصہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ ماضی کے 12 صیغوں مضارع، نفی جحد بلم اور نفی تاکید بلند ناصبہ کے 12 صیغوں اور اسی طرح امر اور نہی کے 12 صیغوں کے اندر فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی۔ ان صیغوں کے بعد فاعل اسم ظاہر کبھی بھی نہیں آ سکتا، جبکہ بقیہ 2 صیغوں یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا فاعل کبھی اسم ظاہر اور کبھی اسم ضمیر ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 7، اگر یہ 2 صیغے کلام کے شروع میں آ جائیں تو پھر ان کا فاعل ہمیشہ اسم ظاہر ہوگا، جبکہ اس کی علامہ اسم ضمیر ہوگا، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، ضرب اللہ مثلا، اذ قال ربک اللہ یبسط الرزق الذی خلق الموت والحیات۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب یہ 2 صیغے شروع میں آ جائیں تو ایسی صورت میں ان کا جو فاعل ہوگا ہمیشہ اسم ظاہر ہوگا۔ دیکھیے ختم اللہ، ختمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ شروع میں آیا ہے تو اس کا فاعل ظاہر ہے۔ اسی طریقے سے ضرب اللہ، اذ قال ربک اللہ یبسط، لیکن جب یہی فعل درمیان میں آ جائیں تو ایسی صورت میں ان میں ضمیر نکلے گی، اسے الذی خلق الموت والحیات وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔